السلام علیکم۔ بھارت نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان کے 6 مقامات پر حملے کیے، جس میں 26 معصوم شہری جاں بحق اور 46 زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد بھارت کے اس حملے کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے 5 جہاز مار گرائے اور اس کے علاوہ 6 ڈرونز بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان نے اپنے معصوم شہریوں کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے؟ کیا یہ 5 جہازوں کا مار گرایا جانا پاکستان کے معصوم شہریوں کے قتل کا جواب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ بھارت کے حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج پاکستان میں اجلاس ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سینئر سیاسی اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، جہاں پر پاکستان کی سینئر سیاسی قیادت نے، مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، بلاول بھٹو نے بھی خطاب کیا اور باقی قائدین نے بھی خطاب کیا۔ لیکن آج سب سے اہم اجلاس جو تھا وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، جس میں بھارت کے حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو اب کس طرح رسپانس دینا ہے۔ سب سے اہم بات جو یہ کی گئی کہ بھارت کے حملے کی نوعیت کیا تھی۔ اب اس کو اگر ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ سب سے پہلے کہ بھارت کا حملہ کیا تھا۔ بھارت نے 80 جہازوں کے ذریعے ایک وقت میں پاکستان کے 6 مقامات کو نشانہ بنایا۔ ان 6 مقامات پر 5 جہازوں نے اٹیک کیا، 75 جہاز اس کو سپورٹ کے لیے وہاں موجود تھے۔ جن 5 جہازوں نے حملہ کیا، پاکستان نے اسی وقت دین اینڈ دیر ان 5 جہازوں کو، جب انہوں نے حملہ کیا، فوری طور پر نشانہ بنایا اور 5 جہازوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک کمبیٹ ڈرون بھی پاکستان نے مار گرایا اور اس کے بعد مختلف واقعات میں اب تک 6 ڈرون بھارت کے گرائے جا چکے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ضروری ہے کہ پاکستان نے جو یہ 5 طیارے مار گرائے اور یہ جو 6 ڈرونز گرائے گئے، کیا پاکستان نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا بدلہ لے لیا ہے یا نہیں؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو اپنے دفاع میں جواب دینے کا حق حاصل ہے اور پاکستان کسی بھی وقت، جگہ اور طریقے سے اپنے معصوم شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی کہ چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان کو اب یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان بھارت کے اس اوفینس کا بدلہ لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو 5 طیارے مار گرائے وہ کس کھاتے میں مار گرائے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ملک حملہ کرتا ہے کسی دوسرے ملک پر تو اس کا دفاع کرنا تو حق حاصل ہے نا، وہ اس کو پرومپٹ ری ایکشن تو کچھ نہ کچھ دینا ہے دفاع کرنے والے ملک نے۔ بھارت نے جب حملہ کیا تو پاکستان کو اس کا دفاع ہر صورت میں کرنا تھا۔ اس دفاع کے دوران بھارت کے 5 طیارے اس ری ایکشن کی صورت میں مار گرائے گئے۔ لیکن جو اوفینس بھارت نے کیا، پاکستان کے 26 شہریوں کو جاں بحق کیا، 46 شہریوں کو زخمی کیا، اس کے علاوہ پاکستان کے املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے شہری علاقوں میں حملہ کیا، پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، پاکستان کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی، پاکستان اور بھارت اور خطے کے اندر ایک ایٹامک وار کے لیے راہ ہموار کر دی، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان کو اس کا بدلہ ہر صورت لینا ہے۔ اور پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات پر یکسوئی پائی گئی کہ پاکستان اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت جو اختیار اور حق اس کا حاصل ہے وہ اس کا ضرور استعمال کرے گا۔ اب اس کا فیصلہ اب قومی سلامتی کمیٹی نے اس کا اختیار پاکستان کی فوجی قیادت کو دے دیا ہے۔ افواج پاکستان کی قیادت یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس وقت اور کس مقام پر اور کس نوعیت کا حملہ کرنا ہے کہ بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب مل سکے اور بھارت کی آئندہ کبھی ہمت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے شہری علاقوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ آج جس طرح پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کی گئی اور پاکستان کے اندر حملہ کیا گیا، تو یہ پاکستان اگر اس حملے کا جواب دے گا اور اس سے زیادہ مضبوط انداز میں دے گا تو تبھی بھارت کو یہ سبق حاصل ہو سکے گا کہ پاکستان جو ایک آزاد ملک ہے اس کی خود مختاری کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب اجیت ڈوول، جس نے اس پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، جو مودی کے سب سے بڑے ایڈوائزر ہیں اور بھارت کے اندر انتہا پسندی اور ہندوتوا کو پروان چڑھانے کے لیے ان کا سب سے زیادہ کردار ہے،
اور آج پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقاتی خرابی ہے، جو بلوچستان کے اندر BLA کی تحریک چل رہی ہے، اس کے علاوہ مختلف مواقع پر پاکستان کے اندر جو مختلف شر پسند ہیں، ان کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ اجیت ڈول کا ہاتھ ہے۔ اجیت ڈول بھی اب گیدڑ بھپکیاں مارنے پہ آ گئے۔ آج جس طرح بھارتی فوج کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پاکستان نے اپنے پرومپٹ ری ایکشن میں 5 ہتھیاروں کو مار گرایا ہے، تو یہ دھول چاٹنے کے مترادف ہے۔ اب وہ اپنے زخموں کو چاٹتے پھر رہے ہیں۔ اب اجیت ڈول صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے مزید حملہ کیا، یعنی کہ اپنے اوپر حملہ ہونے والے حملے کا کسی بھی طرح بدلہ لیا، تو پھر صورتحال بہت کشیدہ ہو جائے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اپنا حق استعمال کریں گے، یہ پاکستان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے اگر اپنے حق استعمال کیا، اس کے بعد بھارت نے دوبارہ پاکستان پر حملہ کیا، تو پھر ایٹمی جنگ یقینی ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے اس بات کا بھی اشارہ دوبارہ دیا ہے کہ پاکستان میں جس طرح نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو پاکستان بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے اندر بننے والے کسی بھی ڈیم کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے، خواہ وہ بگلیار ڈیم ہو، نیلم جہلم، کشن گنگا ڈیم ہو۔ خواجہ آصف نے نام تو نہیں لیے ان ڈیمز کے، لیکن اشارہ اسی جانب تھا کہ پاکستان کسی بھی مناسب وقت پر ان کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ بھارت نے خود یہ چیپٹر اوپن کیا ہے، اس باب کو اس نے خود کھولا ہے پاکستان کے نیلم جہلم پروجیکٹ پر حملہ کر کے۔ یہ عمومی طور پر جنگوں کے درمیان واٹر ریزروائرز پر یا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کو حملے کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، اور بھارت نے انٹرنیشنل نارمز کے خلاف جاتے ہوئے یہ حرکت کی ہے۔ تو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے جو کشیدہ صورتحال ہے، اس پر مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔